بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ بعض لوگ نماز بڑا جلدی پڑھتے ہیں، جو کچھ نماز میں پڑھا جاتا ہے اس کو فر پڑھ لیتے ہیں۔ ایک رٹا رٹایا سبق ہوتا ہے جو زبانی یاد کیا ہوا ہے اور اس کو رٹا لگا کے پڑھ لیتے ہیں۔ ایک سانس میں سورہ فاتحہ پڑھ لی اور چھوٹی سی سورت ساتھ ملا کے اللہ اکبر۔ بعض کے رکوع اور سجود بھی درست نہیں ہوتے، رکوع میں اپنی پشت جو ہے وہ سیدھی نہیں کرتے، تھوڑا سا جھکتے ہیں اور اس کے بعد سیدھے کھڑے بھی نہیں ہوتے کہ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ دو سجدوں کے درمیان جلسہ استراحت جو واجب ہے بیٹھتے ہی نہیں اور جلدی جو ہے وہ ٹھونگے مار کر نماز مکمل کر لیتے ہیں۔ ایسے نمازیوں کے بارے میں ایک حکم تو حدیث میں یہ ہے کہ ان کو نماز کا چور کہا گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حیرت سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا نماز میں بھی چوری ہوتی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں، جب نماز پڑھنے والا اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو وہ اس طرح ٹھونگے مارتا ہے تو وہ نماز کا چور ہے۔ ایک موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے نماز ادا کی اور اس کی نماز ایسی ہی تھی۔ وہ نماز پڑھنے کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، سلام عرض کیا۔ حضور نے اسے حکم دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ لم تصلی نفی کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس نے جا کر دوسری مرتبہ نماز پڑھی، پھر حضور نے اس کو یہی حکم دیا۔ 3 مرتبہ جب اس نے نماز پڑھ لی تو اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایسے ہی نماز پڑھتا ہوں۔ ظاہر ہے اس کی تعلیم و تربیت نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کا طریقہ سکھایا جو نماز کا سنت طریقہ ہے۔ تو محترم بہنوں اور بھائیوں، بہت سے لوگ ہوتے ہیں بڑے پکے نمازی ہوتے ہیں، نماز کے بڑے پابند ہوتے ہیں، لیکن ساری زندگی نماز کی اصلاح کی کوئی کوشش نہیں کرتے۔ ہم ہر چیز کی اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، جو کام ہم کرتے ہیں اس میں بہتری لانے کے لیے اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ خوب سے خوب تر کی تلاش کی جائے، لیکن نماز جیسی ویسی ہم نے کہیں بچپن میں کہیں جوانی میں سیکھی تھی ویسی ہی نماز ساری زندگی پڑھتے رہتے ہیں۔ نماز کو سمجھ کر پڑھنے والے تو بہت ہی کم لوگ ہوں گے، لیکن اس کے رکوع اور سجود تو کم از کم ہم درست کریں، نماز کو سمجھ کر پڑھیں جو کچھ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ہماری نمازوں کا کچھ حال ویسا ہی ہے کہ جس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جاؤ دوبارہ نماز پڑھو کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ جب بعض لوگ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی ان کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑا ہے کہ جلدی ختم کرو۔ قرآن مجید نماز کے اندر کیسے پڑھا جائے، بلکہ نماز کے باہر بھی یہی حکم ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ترتیل سے، تجوید سے، ٹھہر کر، رک کر، آرام اور سکون سے پڑھو۔ دیکھیے جب ہم کبھی امام کے پیچھے نماز ادا کرتے ہیں اور جہری نماز ہوتی ہے تو امام کیسے نماز ادا کرتا ہے؟ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھتا، وہ ایک آیت پہ رکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا، تو حضور نے فرمایا کہ نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ یہ نماز کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، یہی طریقہ چلا آ رہا، حدیث کے اندر یہی طریقہ لکھا ہوا ہے۔ اب یہ فر پڑھنے کا جو طریقہ ہے یہ غلط طریقہ ہے، اس سے نماز فاسد اور باطل ہو جاتی ہے، بیکار اور ضائع ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم نماز کے اندر جو کچھ بھی پڑھتے ہیں اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک وہ اطمینان سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں، تسلی سے پڑھیں، خواہ وہ قرآن کی تلاوت ہو، خواہ وہ دعا ہو، خواہ وہ ذکر ہو، کچھ بھی ہو، تشہد میں اتحیات پڑھیں، درود پڑھیں، بالکل آرام اور سکون سے پڑھیں۔ یہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رکوع اور سجود نماز کے ارکان ہیں، اور تعدیل ارکان جو ہے بعض ائمہ کے نزدیک فرض ہے اور بعض کے نزدیک واجب ہے۔ اگر واجب بھی ہو تو واجب چھوٹ جائے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو اطمینان کے ساتھ تسبیحات رکوع کے اندر پڑھیں، جلدی سے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم، اور پھر سیدھے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، ہم سجدے میں پہنچے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے نماز کا۔ اطمینان سے کم از کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم رکوع کے اندر، اور اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بہت ساری تسبیحات منقول ہیں، صحیح حدیث کی کتابوں کے اندر ہیں۔ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ تسبیحات صحیح حدیث سے ثابت ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں پڑھتے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، پڑھیں گے تو زیادہ اجر و ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کم از کم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم تسبیحات 3 مرتبہ کم از کم 11 مرتبہ تک پڑھ سکتے ہیں طاق عدد میں۔ اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں، ربنا ولک الحمد کھڑے ہو کر کہیں، ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، دونوں طرح صحیح ہے۔
حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ کما یحب ربنا ویرضا۔ یہ تسبیح پڑھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد سیدھے کھڑے ہو کر سکون سے کہیں، اس کے بعد اللہ اکبر کر کے آپ سجدے میں جائیں۔ سجدہ 7 اعضاء پہ کیا جاتا ہے۔ 2 پاؤں پنجوں کے بل سجدے کی حالت میں کھڑے ہونے چاہیے، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ بعض لوگ سجدے کی حالت میں دونوں پاؤں پیچھے سے اوپر کی طرف اٹھا دیتے ہیں۔ اگر دونوں پاؤں کچھ سجدے کی حالت میں برابر اوپر اٹھے رہے تو سجدہ فاسد، نماز باطل۔ دونوں پاؤں پنجوں کے بیل زمین پر لگے ہونے چاہیے، انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، 2 گھٹنے 4، 2 ہاتھ 6، ناک اور پیشانی دونوں کو ایک قرار دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ 7 اعضاء پہ سجدہ ہے۔ بعض لوگ سجدے کی حالت میں صرف پیشانی رکھتے ہیں، ناک نہیں لگاتے سجدے کی جگہ پہ۔ ناک اور پیشانی دونوں کو لگائے رکھنا ہے پورا سجدے کے دوران، اور سجدے کی حالت میں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاکثروا من الدعاء، جب تم رب کے سب سے زیادہ قریب ہو تو مانگ لو جو مانگنا ہے، خوب دعا کرو سجدے کی حالت میں۔ تو خاص کر انفرادی نمازوں میں نوافل اور سنتوں کے اندر کثرت سے دعائیں کرنا، جو مسنون دعائیں قرآن سے ثابت ہیں، احادیث سے ثابت ہیں، ان میں سے کوئی بھی دعا آپ سجدے کی حالت میں مانگ سکتے ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا سب سے افضل مقام ہے کہ بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اطمینان سے سجدہ کریں، کم از کم جو تسبیح ہے، اور رکوع اور سجود کی تسبیحات ایک ہی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں، اگر نہیں تو کم از کم 3 مرتبہ اطمینان سے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی 3 مرتبہ اطمینان سے کہیں۔ اس کے بعد آرام سے بیٹھ جائیں، بائیں پاؤں کو بچھائیں اور دائیں پاؤں کو پنجے کے بل کھڑے رکھیں۔ اگر کوئی عذر ہے تو جیسے بھی بیٹھ سکتے ہیں بیٹھ جائیں، اور تسلی کے ساتھ بیٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان اطمینان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسبیحات پڑھتے تھے۔ کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے میں جو 3 مرتبہ وقت لگتا ہے، اتنی دیر کے لیے تو بیٹھنا واجب ہے ائمہ کرام کے نزدیک۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 سجدوں کے درمیان جلسہ استراحت میں بیٹھ کر تسبیح پڑھتے تھے، رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واجبرنی واہدنی وعافنی، اور رب اغفر لی 2 مرتبہ پڑھتے تھے۔ اگر یہ تسبیحات آپ کو نہیں آتی ہیں، یاد نہیں کر سکتے، تو رب اغفر لی تو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں نا، رب اغفر لی 2 مرتبہ 3 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کا سکون سے جلسہ استراحت بھی واجب پورا ہو جائے گا، سنت کے مطابق عمل ہو جائے گا، اور پھر دوسرا سجدہ کریں جس طرح پہلے سجدہ کیا، اور اطمینان سے نماز اسی طریقے سے جو ہے وہ مکمل کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں، اور احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع اور رکوع کے بعد قومہ جو تھا وہ ایک برابر ہوتا تھا، یعنی جتنی دیر آپ رکوع کی حالت میں تسبیحات پڑھا کرتے تھے اتنی دیر پھر کھڑے ہو کر تسبیح پڑھتے تھے، اور آپ کا سجدہ اور جلسہ استراحت 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ بھی برابر ہوتا تھا۔ جتنی دیر آپ سجدے کی حالت میں تسبیحات پڑھتے تھے اتنی دیر بیٹھ کر 2 سجدوں کے درمیان تسبیحات پڑھتے تھے۔ تو یہ سنت طریقہ ہے، اس طریقے سے نماز ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سنت پر عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلو